میں عرض کر رہا تھا میرے والد گرامی اس علاقے میں آپ نے بڑے مناظرے بھی کیے، جگہ جس میں شیخ اہل سنت بھی شامل ہوئے، جس کے اندر حضرت مولانا محمد حسین سنبھلی صاحب اس مناظر کی حیثیت سے حضرت کی صدارت ایک مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں حضور محدث اعظم ہند کی صدارت تھی۔ بیجنور کے اندر نگینہ وہ جگہ ہے، اس قصبے کا نام نگینہ ہے، وہاں پہ یہ مناظرہ ہوا تھا۔ اس میں حضور یہ سن 61 کی بات بتا رہا ہوں، حضور محدث اعظم ہند کے وصال سے 6 مہینے پہلے کا یہ مناظرہ ہے۔ اس میں حضور والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی پہلی تقریر ہونی تھی، ان ظالموں نے تار لگا دیا تھا کرسی میں، ریوالونگ چیئر تھی لوہے کی، اس میں تار لگا دیا تھا، یہ آ کے مجتبی اشرف بیٹھیں گے جل جائیں، لیکن تم نبی کے غیب کی بات کرتے ہو۔ اللہ، ولی بھی جانتا ہے راز کو۔ حضور محدث اعظم ہند کو صدارت کرنی تھی، بعد میں آنا تھا، لیکن فرمایا کہ مصطفیٰ میاں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حضرت نے عرض کیا حضور ابھی کہاں جائے گا؟ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تو حضرت کے ساتھ حضور محدث اعظم ہند بھی گئے۔ اب جو گئے تو کون کرسی پہ بیٹھے گا؟ جو سب سے زیادہ محترم معظم ہوگا نا وہی بیٹھے گا۔ بیٹھ گئے اور تار کو نیچے سے نکالا، کھلا ہوا تار تھا، ہاتھ میں لیا اور فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سبحان اللہ، ہرگز نہ مرو درا حالے کہ تم مسلمان ہو۔ ایسے میں پورا خطاب کیا مجمع سناٹے میں، جلال کی کیفیت میں آپ نے تار کو سامنے پھینکا، ایک نوجوان وہی مر گیا، کسی کی ہمت نہیں کہ بولے۔ حضرت 2.5 گھنٹے تک خطاب فرماتے رہے، اور یہ ابھی حضرت نے فرمایا نا گوشت فاتحہ نیاز گوشت، یہی غوث پاک کے فاتحے پر ہی وہ مناظرہ تھا وہاں پہ، جی سرکار غوث پاک کے فاتحے پر ہی مناظرہ تھا، اسی پہ علماء کی بحث تھی، اٹھایا پھینک دیا، مر گیا۔ اب جب خطاب ختم ہوا تو اس کے گھر والے آئے، ابھی لپٹ گئے اور آ کر کے رونے لگے، کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ اشرف جہانگیر سمنانی کی اولاد ہیں، وہ تو پتھر میں جان دے دیتے ہیں، غوث پاک کی اولاد ہیں، وہ تو مردوں کو جلا دیتے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، بیوہ عورت ہے، حضور یہ کیا کر دیا؟ یہ تو مر گیا۔ تو سرکار محدث اعظم ہند نے فرمایا جس غوث کے نیاز کا اختلاف کرتے ہو نا، جس غوث کے نعرے سے اختلاف کرتے ہو، اسی غوث کا نعرہ جب تک پورا مجمع نہیں لگائے گا یہ زندہ نہیں ہوگا، اور جب پورا مجمع لگا دے گا تو وہ زندہ ہوگا۔ اب کون تھا؟ کچھ مجبور ہو کے لگا رہے تھے، کچھ مسرور ہو کے لگا رہے تھے، برادر اسلام، حتیٰ کہ وہ انسان اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے دادا تاج الاسفیاء بڑے صاحب زبان بزرگ تھے حضرت، آپ کا عالم یہ تھا مسواک کر کے زمین میں گاڑ دیا، آج تک درخت موجود ہے بہار کے اندر، آج تک موجود ہے۔ تو یہ وہ خانوادہ ہے کہ ان کا، وہی میں نے کہا، ان کی عادت ہی کرامت ہے۔ ہمارے تمہارے لیے عجوبہ ہے، ان کے لیے عجوبہ نہیں ہے۔ اللہ، ہمارے تمہارے لیے عجوبہ، ان کے لیے یہ عجوبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آل غوث ہیں، یہی پروف ہے، یہی سند ہے، غوث اعظم کی یہی کہ آل ہونے کی یہی سند ہے، یہی پروف ہے کہ اس سے کچھ ایسا ہوگا کہ لوگ ہکا بکا رہ جائیں گے، لوگ حیرت میں ہو جائیں گے۔ یہ پروف ہے، یہ سند ہے۔ آج لوگ سیدوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ارے صحبت میں آؤ تو دیکھو نا، ان کی عادت ہی تمہیں کرامت لگے گی، ان کی عادت ہی تمہیں کرامت لگے گی۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کی آل کا یہ معاملہ ہے۔ آئے والد صاحب آ کے بیان کیا اپنے والد سے کہ وہ ابا ایسا ایسا ہو گیا، تو حضرت رونے لگے۔ آپ نے کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے، رو کیوں رہے؟ کہا بیٹا اس راز کو تم ابھی نہیں سمجھو گے، ہم لوگ آل غوث ہے، مرتے مرتے غوث پاک کے بچپن کی اس کرامت کو جب تک ہم دوہرا نہیں لیتے ہم مرتے نہیں ہیں،